کہ نظر آنے والی نجاست اگر کہیں لگی ہو تو کہتے ہیں 3 بار کپڑے سے اس کو یا کسی چیز سے پونچھ دیں، صاف کر دیں تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ بالکل چکنی سطح ہے اس پہ نجاست گرے گی تو چونکہ مسام نہیں ہے، یہ جذب نہیں کرے گی نجاست کو، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ ایک تو پانی بہا دیں، اور یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ٹیشو وغیرہ لے کر ایک دفعہ اس کو صاف کریں، پھینک دیں، پھر دوبارہ دوسرے ٹیشو سے، تیسرے ٹیشو سے، حتیٰ کہ جب نجاست کی اسمیل اور رنگت وغیرہ بالکل نظر نہیں آ رہی تو اس کو پاک مانا جائے گا۔ وہ کہتی ہیں تو نظر آنے والی نجاست کے بارے میں ہے، جو نظر نہ آئے اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو یہی میں ان سے کویسچن کرنے لگا تھا کہ نظر نہ آنے کا کیا مطلب ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر تو یہ کہہ رہی ہیں کہ نجاست تو کہیں گری ہے یہاں پر، لیکن کس مقام پر ہے یہ پتہ نہیں، جیسے بچے نے پیشاب کیا اور چھینٹیں ادھر بھی آ کے گر گئی مثلا ٹیبل پہ اور اس کی سطح بالکل چکنی ہے، اب وہ کہاں کہاں ہے یہ پتہ نہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اگر یہ کہنے کا مقصد ہے تو پھر یہ اس میں حکم یہ ہوگا کہ آپ پوری کو ایک دفعہ جیسے کپڑا کریں، تھوڑا سا یوں پورے کے اوپر اس کو پھیر کے ہٹا دیں، پھر اس کو دھو لیں، اس کو پھر دوبارہ اس کو شروع سے لائیں اور آخر تک بالکل اس طرح اسٹریٹ لے جائیں، پھر تیسری مرتبہ ایسا کریں تو یہ پاک کہلائے گی، کیونکہ نظر نہیں آ رہی، بس 3 دفعہ اس کو گویا کہ پھیر دیں اس پہ گیلا کپڑا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، لیکن ایسے کہ اس ایک کنارے سے شروع کریں، دونوں طرف پکڑ لیں اور یوں پورا لا کر ادھر، اسی طرح پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، لیکن ہر مرتبہ کپڑے کو درمیان میں دھو لیں یا دوسرا کپڑا یوز کریں، اسی کو نہیں کر لیجیے گا، وہ تو پہلی ناپاک ہے پھر وہ دوبارہ ناپاک کر دے گا سب کو، یہ ضروری ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ نماز پڑھی، اس کے بعد بیٹھ گئے اور کوئی ذرہ وغیرہ آیا تو تھوک دیا ادھر ادھر، اور پھر اچانک یاد آیا کہ ہم پہ تو سجدہ صاحب لازم تھا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ میں عوام کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ پہ سجدہ صاحب واجب ہے اور آپ بھول گئے سجدہ صاحب کرنا اور آپ نے سلام پھیر دیا، تو جب تک آپ اسی حالت میں قائم ہیں، جو ایک نماز کی سی حالت ہوتی ہے اور اس میں نماز کے منافی، نماز کے خلاف آپ نے کوئی کام نہ کیا، اور فرض کر لیں 10 منٹ بھی بیٹھے رہے اور یاد آ گیا تو فوراً آپ سجدہ صاحب کریں، یہ سجدہ صاحب اسی نماز کا حصہ مانا جائے گا، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی تھی اس کا تدارک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے سلام پھیر کے ایسا کوئی کام کر لیا جو نماز کے منافی ہے، مثلا اٹھ کے چل پڑے، کسی سے دنیاوی باتیں کر لیں، کچھ کھا لیا، پی لیا، لیٹ گئے، صاف سو گئے، تو پھر یہ ایسے فصل بالاجنبی کہتے ہیں اس کو، ایک اجنبی فاصل آ گیا درمیان میں کہ اب وہ آپ کا سجدہ صاحب کرنا اس سابقہ نماز کے واجب کے ترک کا کفارہ نہیں بن سکتا، بلکہ نماز دوبارہ ہی پڑھنی ہوگی۔ لیکن جو آپ نے کہا کہ تھوڑا ذرہ منہ میں آیا پھینک دیا، یہ کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے کہ جو نماز کے منافی ایسا ہو کہ آپ سجدہ صاحب کریں گے تو نماز کا کفارہ بنے گا نہیں، یعنی اس میں غلطی کا کفارہ نہیں بنے گا، ایسا نہیں ہے، فوراً کر لیں ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ تو حالت نماز میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز منہ میں آ گئی، آدمی نے نماز پڑھتے پڑھتے پھینک دی، تو اس میں فساد نماز کا حکم نہیں ہوتا، تو نماز کے بعد بھی اگر کوئی ایسا عمل کیا اور انہوں نے لکھا غیر ارادی طور پر کہ یاد ہی نہیں رہا تھا سجدہ صاحب، بعد میں یاد آیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی پر آپ سجدہ صاحب کر لیں، نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ایک انہوں نے کہا کہ دعائے قنوت کے بعد غلطی سے کسی نے درود پاک پڑھ لیا، کیا حکم ہے؟ نماز ہو جائے گی، یہ ذکر الہی ہے، اگرچہ محل نہیں تھا درود پاک کا، یعنی سنت کے اعتبار سے، لیکن پڑھ لیا تو بہرحال اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ رکوع کے اندر یاد آیا کہ پچھلی رکعت کا کوئی سجدہ باقی تھا، تو رکوع سے ہی ایک دم سجدے میں چلے گئے تاکہ پچھلی وہ رکعت کا سجدہ کر لیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طریقے سے بھی ہو جائے گا کہ اگر وہ چلے گئے پھر کھڑے ہوں اور پھر جو ہے وہ رکوع کریں دوبارہ، پھر اپنی اس رکعت کے 2 سجدے کریں، یہ طریقہ بھی ہے، لیکن افضل طریقہ یہ تھا کہ اس کو کنٹینیو رکھتے، آخر کے اندر 2 کے بجائے 3 سجدے کر لیتے، ایک وہ پہلی رکعت والا اور یہ ابھی والے 2، اور پھر آخر میں سجدہ سہو کرتے، یہ بیسٹ تھا، لیکن چلیں اس طرح بھی کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جیسے کہا جاتا ہے جی کھانے پینے کی چیزیں صدقہ خیرات کریں، برکت ہوتی ہے، تو کیا گھی وغیرہ، آٹا وغیرہ یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم صدقہ کہتے ہیں، اسی کو اردو میں خیرات کہہ دیتے ہیں، صدقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کچھ خرچ کرنا، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ پیسہ دیں، گھی دیں، اگر آپ اللہ کی رضا کی خاطر دے رہے ہیں، یہ سب کے سب صدقات و خیرات میں شمار ہوتے ہیں۔ میں تو اکثر یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ دینی طالب علموں پہ خرچ کریں، بے شمار ثواب جاریہ ہوگا، اتنا بڑا ثواب جاریہ جس کو کوئی انتہا نہیں، اور کیونکہ وہ پڑھیں گے، عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، فتویٰ لکھیں گے، تدریس کریں گے، بیانات کریں گے،
مربی بنیں گے، لوگوں کی تربیت کریں گے، اچھے مشیر بنیں گے، لوگوں کے رہنما بنیں گے، لیڈر بنیں گے، اچھی طرف لے کر جائیں گے، اپنے ادارے قائم کریں گے، ان میں پھر عالم مفتی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بنیں گے، آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ انسانیت کی خدمت ہی کرنی ہے نا آپ نے، یہ بھی تو انسان ہے یا کوئی اور ایلین آ گئے آسمان سے؟ انسانیت کی خدمت کرنی ہے، ان کی خدمت کر لیں۔ ان علماء کو دیکھیں اپنے اطراف کے اندر جو بہت اچھا دین کا کام کر رہے ہیں اور ان کی تنخواہیں کم ہیں، اور وہ اس کے باوجود مطلب حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے دین کی خدمت نہیں چھوڑتے، ان کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کو مالی سپورٹ فراہم کریں۔ میں اسی کے لیے کہہ رہا ہوں جو کام کر رہا ہے دین کا، ہر ایک کے لیے نہیں، جو کام کر رہا ہے اس کو پھر آپ مالی سپورٹ فراہم کریں، بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ میں نے کہا کہ کیا واش روم سے فریشنر کا اسپرے، واش روم وغیرہ میں فریشنر کر دیتے ہیں یا اسپرے وغیرہ کسی خوشبو کا کرتے ہیں، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس سے جنات اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کیا پتہ کہ خوشبو سے جنات اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ ہمیشہ تو کوئی ایسا نہیں ہوتا، نہ کوئی قاعدہ قانون ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی اسمیل وغیرہ ہے اور آپ نے اچھی فریشنر وغیرہ کو یوز کر لیا تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ویسے تو ہمارے ہاں کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے واش رومز کے اندر کہ ہوا آر پار ہو، ایگزاسٹ فین وغیرہ لگائیں تاکہ وہ فضا بالکل صاف ستھری رہے اور بعد میں آنے والے کو کسی بھی قسم کی کوفت کا شکار نہ ہونا پڑے۔ اور پھر آپ یہ فریشنر وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں، بالکل اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نہ اس سے کوئی جنات کا مائل ہونا لازمی ہے۔ فریشنر سے تو جنات مائل ہوں گے، اور اگر میں عطر لگا لوں تو نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ مطلب یہ کہ خوشبو پر مکروہ جن آتے ہیں، یہ پاکیزہ جنات کو خوشبو اچھی لگتی ہیں، جو کافر جن ہیں انہیں خوشبو سے کیا کام ہو، تو گندگی اور غلاظت کو محبوب رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے مذاق میں کہا کہ جھوٹ بولنا ثواب ہے، اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہمارا مشورہ ہوگا احتیاطاً وہ تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں، اور اس کو مطلقاً ہم کافر نہیں کہہ سکتے یا مرتد نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خود شریعت ہمیں بعض مقامات پر ممنوعہ کام کرنے کی اجازت دے دیتی ہے، جن میں سے ایک جھوٹ بھی ہے، کہ اگر فرض کر لیں کوئی مظلوم ہے، اگر آپ سچ بول دیں، مثلا کسی نے کہا وہ کہاں ہے، اگر آپ بتا دیں تو لوگ اس کو قتل کر دیں گے، اور آپ کو یقین ہے کہ وہ مظلوم ہے، تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ بھائی وہ کہاں ہے۔ تو یہ تو اس کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا بلکہ فرض ہوگا، اگر آپ بتا دیں گے مظلوم مارا جائے گا، آپ بھی گناہگار ہو جائیں گے۔ اس جھوٹ کے اوپر تو امید ہے کہ ثواب حاصل ہوگا۔ ایسے دو لڑائی جھگڑا کرنے والوں کے مابین صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا شرعاً جائز ہوتا ہے۔ جیسے دو دوست تھے، لڑکے بیٹھ گئے، دو خاندان والے ہیں، لڑکے بیٹھ گئے، آپ ایک کے پاس گئے کہ بھئی وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، ادھر جا کے بھی ایسا کہہ دیا، تو ان کے دل میں محبتیں پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے بعض جھوٹے جملے کہہ سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے، تو اس پہ انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ تو کیونکہ اس میں ایک تعویل ہو سکتی ہے، اس لیے صریح کفر تو نہیں کہلائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ مذاق میں کہا، اور ہمارے غالب گمان کے مطابق اتنی تفصیل ایک عام آدمی کو معلوم بھی نہیں ہوتی، اسے صرف جھوٹ کا ایک ہی پہلو پتہ ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، لالچ بری بلا ہے، غصہ حرام ہے، غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، حالانکہ ان سب میں جوازی صورتیں بھی بنتی ہیں، بدگمانی حرام ہے، حالانکہ بعض بدگمانیاں تو واجب ہوتی ہیں۔ تو یہ چونکہ ہم نے علم دین سیکھا نہیں ہوتا، پولے چیزیں سیکھی ہوتی ہیں، کتابوں کے اندر ہم نے لالچ بری بلا ہے، ہم نے سبق پڑھا تھا 5ویں کے اندر، تو وہ چیزیں پڑھ کر اس کا کسی بھی چیز کا ایک یا دو پہلو اپنے ذہن میں بٹھائے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہم اس کے بارے میں علم ہے، کاش ہم اس کے اور مختلف پہلو بھی دیکھتے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ شریعت ہمیں ان معاملات کے اندر بڑی وسعت دیتی ہے، اور مجبوری کے اندر، ضرورت کے اندر بعض ممنوع کاموں کو مباح جائز کر دیتی ہے، بلکہ بعض تو ایسے کام ہوتے ہیں اگر آپ اسے استفادہ نہ کریں تو گناہگار ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ یہ انڈیا سے کویسچن تھا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں 99% دکاندار اس طرح کرتے ہیں کہ صبح دکان کی صاف صفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد اگربتی جلاتے ہیں۔ یہ اگربتی جلانا کیسا؟ اور بعض ہاتھ میں لے کر اس کو گول گول گھومتے ہیں، یعنی پوری دکان میں گھوم رہے ہیں، تو یہ دھونی سی دینا کیسا ہے؟ دیکھیں خوشبو کی دھونی صحت انسانی کے لیے اور ذہن کے لیے اچھی ہے، بابرکت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ آپ زعفران کی دھونی لیا کرتے تھے، تو یہ اس میں یہ یعنی طبی نقطہ نگاہ سے بہتر ہے، لیکن اس میں کوئی شریعت نے اس میں کوئی ثواب کا پہلو نہیں رکھا۔ یعنی صبح اگربتی اگر فرض کرنے کو سلگا دے اور اس کو تجارت کے مسائل بالکل نہیں آتے، سارا دن فراڈ کرے گا، تو اگربتی سلگانے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا بھائی جان؟ اصل چیز اگربتیوں سے برکت حاصل کرنا نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ دین سیکھیں،
جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، جو دکان چلا رہے ہیں، جس طرح آپ جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کو شریعت کے مطابق کرنے کی کیا تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ تعلیم کہ اگر صرف نظر کر لیں، غفلت اختیار کریں، سستی کوتاہی کریں تو ہمارا حلال حرام ہو جائے گا، اور پھر بیوی بچوں کے پیٹ میں جب حرام پہنچے گا تو گھر میں بے سکونیاں، بے برکتیاں تو پیدا ہی ہوں گی۔ یہ معلوم نہ کریں، بس یہ کہ جی صبح دھونی دے دیں۔ یہ بعض اوقات آپ دیکھیں گے روڈ پہ چل رہے ہوں گے نا، وہ ایسے کر کے تھوڑی سی ڈال کے دھونی دکان میں کر کے لائیے جی پیسہ دیجیے، ہم اسے بھی دے دیتے ہیں کہ شاید یہ بڑی برکت ہو جائے گی اس کی دھونی سے، کچھ بھی اس میں فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی اس طرح کا کوئی شرعی مطالبہ تو ہے نہیں، تو یہ کرنا میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی کرنا چاہے ٹھیک ہے، لیکن یہ امید رکھنا کہ اتنا کرنے کے بعد اللہ رسول ایسے راضی ہو جائیں گے کہ پھر میں کیسی بھی غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے بیع کروں، خرید و فروخت کروں، وہ معاف ہو جائے گی، یہ بھی غلط خیال ہے۔ دین سیکھنے سے برکت ہوتی ہے۔